أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی. اب اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تم نے ابھی بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. اب ان کی آسان تشریح. واضح رہے کہ حج اکبر ہر حج کو اس لیے کہتے ہیں کہ عمرہ چھوٹا حج ہے اور اس کے مقابلے میں حج بڑا حج ہے، اور یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوگا. اس کی کوئی دلیل نہیں. جمعے کے دن حج تو بے شک 2 فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن صرف اسی کو حج اکبر قرار دینا درست نہیں، بلکہ یہ لقب ہر حج کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی دن ہو. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے کہ حج اکبر سے کیا مراد ہے، اس کا دوسرا حصہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو الحجفہ سے پوچھا کہ حج اکبر کا کون سا دن ہے؟ آپ نے فرمایا عرفے کا دن. اس نے کہا یہ آپ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا صحابہ سے سنا ہے؟ فرمایا سب کچھ یہی ہے. عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی فرمان ہے. بس اس دن کوئی روزہ نہ رکھے. راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے بعد حج کیا، مدینہ پہنچا اور پوچھا کہ یہاں آج کل سب سے افضل کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت سعید بن مسیب ہیں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ یہاں آج کل سب سے افضل کون ہے، تو انہوں نے آپ کا نام لیا، تو میں آپ کے پاس چلا آیا. یہ فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا لو میں تمہیں اپنے سے بھی ایک 100 درجے بہتر شخص کا نام بتاتا ہوں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا ابن عمر ہیں. وہ اس روزے سے منع فرماتے ہیں اور اسی دن کو حج اکبر فرماتے ہیں. ابن حاتم میں وہ ہے، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے یہی فرمایا کہ حج اکبر سے مراد عرفے کا دن ہے. ایک مرسل حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے عرفے کے خطبے میں فرمایا یہی حج اکبر کا دن ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد بقرہ عید کا دن ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بقرہ عید
والے دن اپنے سفید خچر پر سوار جا رہے تھے، جو ایک شخص نے آ کر لگام تھام لی اور یہی پوچھا۔ آپ نے فرمایا حج اکبر کا دن آج ہی کا دن ہے، لگام چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کا قول بھی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنے عید کے خطبے میں فرمایا آج ہی کا دن یوم الاضحیٰ ہے، آج ہی کا دن یوم النحر ہے، آج ہی کا دن یوم حج اکبر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے اور بہت سے لوگ اسی طرف آ گئے۔ حج اکبر بقرعید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن جریر کا پسندیدہ قول بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث گزر چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کرنے والوں کو منا میں عید کے دن بھیجا۔ ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جمروں کے پاس 10ویں تاریخ ذی الحج کو ٹھہرے اور فرمایا یہی دن حج اکبر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، قرآن پاک پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔